بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. محترم حاضرین، گفتگو کے آغاز سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ جو لوگ درس میں شریک ہیں اور دور بیٹھے ہوئے ہیں وہ قریب آ جائیں. گفتگو کرنے میں بہتری ہوگی اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا حصہ ہے. پچھلے درس میں غزوہ احد کے بالکل آغاز سے پہلے کی کارروائیوں کا تذکرہ کیا جا رہا تھا اور ہم اس ذکر تک پہنچے تھے کہ مکہ کا لشکر جو 3000 افراد سپاہیوں پر مشتمل تھا، بھرپور تیاری، سخت قسم کے انتقامی جذبات کے ساتھ کچکچاتے ہوئے مدینہ کی طرف روانہ ہوا. اور احد کی پہاڑی کے دامن میں آپ میں سے جو گئے ہیں یا آج دیکھ سکتے ہیں کہ مدینہ کے ایک حصے میں جب سے باہر نکلیں گے تو احد پہاڑ کا سلسلہ لمبا چوڑا ایک کوہستانی سلسلہ ہے. تو اس کے دامن میں عینین کے مقام پر وادی قنات کے کنارے جا کے جم گئے. سن 3 ہجری جمعہ 7 شوال یہ تاریخ تھی، جمعہ کا دن تھا. اور یہ بار بار تذکرہ ہوا کہ یہ خیمہ زن جب ہو گئے تو مکہ سے چلنے سے لے کر یہاں تک پہنچنے کے درمیان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاعات کی فراہمی کا، سراغ رسانی کا جو انتظام فرما رکھا تھا، اس کے مطابق آپ کو پل پل کی خبریں مل رہی تھی. اور اس سلسلے میں مخصوص صحابہ کرام سے آپ گفتگو جاری رکھے ہوئے تھے. تبھی جب یہ مکہ کا یہ لشکر 3000 پر مشتمل احد کی وادی میں خیمہ زن ہو گیا، پہنچ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فوجی ہائی کمان کی مجلس شورا منعقد کی. تمام لوگوں کو جو ممتاز صحابہ کرام تھے، اہل رائے تھے، یہ اسلام کا طریقہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا حصہ آپ کو آپ کی سیرت طیبہ میں بار بار نظر آئے گا کہ آپ جو بھی کام کرتے تھے، مشورہ کرتے تھے، تو صحابہ کرام میں سے متعلقہ مسئلے اور معاملے سے جس کی زیادہ جانکاری ہوتی، مہارت ہوتی، جو اس کے لائق ہوتا، آپ انہی سے معاملات اور کام لیتے تھے. جہاں جس کام کے لائق جو ہوتا تھا اسی کے حوالے وہ کیا جاتا تھا. بلکہ اگر آپ سیرت طیبہ پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت بڑی گہرائی سے کام کرتی تھی. اور آپ نے جس کام کے لیے جس صحابی کو یا گروپ کو منتخب کیا وہ اس کام کے لیے انتہائی مناسب تھا. چنانچہ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشورہ کرنے جا رہے ہیں. پہلا سبق تو یہی ملتا ہے اور بار بار کا یہ سبق ہے کہ اجتماعی امور میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا. اللہ کی تعلیم ہے قرآن مجید میں کہ کوئی معاملہ کرنا ہو تو پہلے مشورہ کریں. آپ پیغمبر تھے، سید المرسلین، خاتم النبیین. آپ چاہتے تو جو آپ کا ارادہ تھا، آپ کی رائے بنتی یا سمجھ میں آتا کہ یہ کرنا ہے تو آپ، اللہ تعالیٰ بھی حکم دے سکتا تھا، لیکن آپ مشورہ کر رہے ہیں. گویا ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ کوئی بھی معاملہ ہو اجتماعی امور میں معاملات کو طے کرنے کے لیے مشورہ کرنا چاہیے.
چنانچہ آپ مشورہ کرنے کے لیے سب کو اکٹھا کرتے ہیں. آپ نے اپنا دیکھا ہوا ایک خواب بتلایا. ابھی سب کو جمع کیا اور اب گفتگو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. صورتحال پر تبادلہ خیال کرنے سے پہلے آپ نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں خیر بھی ہے، اور وہ میں نے دیکھا کہ کچھ گائے بیل کچھ گائیں ذبح کی جا رہی ہیں، اور میں نے دیکھا کہ میری تلوار کے سرے پر، تلوار کے کنارے پر کچھ شکستگی ہے، یعنی ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہے، تھوڑا ٹوٹ گیا ہے کچھ حصہ. پھر یہ بھی دیکھا میں نے کہ اپنا ہاتھ ایک محفوظ زرہ میں داخل کر دیا. زرہ وہ جنگ کا لباس جس سے دشمن کے وار سے آدمی اپنا بچاؤ کرتا ہے. تو زرہ میں جو چیز چلی گئی وہ سیف ہو گئی. تو آپ نے کہا 3 باتیں کہی کہ کچھ گائیں ذبح کی جا رہی ہیں، اپنی تلوار کا سرا جو ہے میرا ٹوٹا ہوا شکستہ مجھے نظر آیا، اور تیسرا یہ کہ ہاتھ میں نے محفوظ زرہ میں ڈال دیا، یعنی سیف کر دیا. پھر آپ نے اس خواب کی خود ہی تعبیر بیان کی کہ گائے کے ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے صحابہ کرام میں سے، صحابہ میں سے کچھ لوگ شہید ہو سکتے ہیں، اس جنگ میں شہید ہوں گے. اور میری تلوار کے سرے کے ٹوٹنے کی تعبیر یہ ہے کہ میرے اپنے گھر کا بھی کوئی شخص شہید ہوگا. اور اپنی ہاتھ کو زرہ میں، محفوظ زرہ میں ڈالنے کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہم نے مدینہ میں رہ کر، اس شہر میں رہ کر اگر اپنے آپ کو مقابلہ کیا تو ہم محفوظ ہوں گے، اور مدینہ میں پہنچتے ہوئے ہم سیف ہو جائیں گے. یہ گویا آپ نے تعبیر بتلائی. اس سے شہر مدینہ مراد ہے، یعنی محفوظ زرہ شہر مدینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے دفاعی حکمت عملی کے مطابق اپنی رائے پیش کی کہ اب صورتحال یہ ہے کہ دشمن کا زبردست لشکر ہمارے قریب میں پڑاؤ ڈال چکا ہے، خیمہ زن ہے. ہم ان سے جا کر نکل کے مقابلہ کریں. میری رائے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، میری رائے میں حکمت عملی کا اس وقت تقاضا یہ ہے کہ ہم باہر نکل کے ان سے مقابلہ نہ کریں، بلکہ مدینہ میں ان کا انتظار کریں. اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ مدینہ میں ان کو کھلا میدان اور مقابلے کے لیے اچھا، ہمیں زد پہنچانے کے لیے اچھا موقع نہیں مل پائے گا. گلی کوچوں میں انہیں داخل ہونا پڑے گا، جس میں ایک طرف ہم مقابلہ کریں گے اور ہمارے گھر کی خواتین، یہاں تک کہ بچے بھی اگر چاہیں تو گھروں کے اوپر سے ان پر پتھر بازی، خشت بازی کر سکتی ہیں، ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور دوسرے کئی ان کو نقصان پہنچانے کا انتظام کیا جا سکتا ہے، اور ہم مدینہ میں اپنے گھروں میں ایک حد تک محفوظ ہوں گے. چنانچہ آپ کی یہ رائے کی تائید عبداللہ بن ابی بن سلول نے بھی کی. عبداللہ بن ابی بن سلول، جس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ راس المنافقین ہوا بعد میں، تو اس نے کہا کہ یہ رائے بہت صحیح ہے، ہم اپنے گھروں میں رہ کے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور ہم اپنا تحفظ بھی کر سکتے ہیں. لیکن بظاہر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کر رہا تھا، لیکن اس کے دل میں مقصد یہ تھا کہ ایسا اگر ہوگا تو ہم منافقین جو جنگ میں حصہ لینا نہیں چاہتے، دل سے مسلمانوں کا ساتھ اندر سے وہ دینا نہیں چاہتے، اب اگر باہر نکلنے کی نوبت آتی تو انہیں بھی نکلنا پڑتا شرما شرمی میں، ملاحظے میں، تو یہ دقت پیش آتی. اور اگر مدینہ میں رہ کے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی حکمت عملی کے تحت، تو اگر مدینہ میں رہ کے یہ کام کرنا پڑتا تو ان لوگوں کو گویا دقت نہیں آتی، اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے، مقابلہ بھی نہیں کرتے، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے مقابلے میں حصہ نہیں لیا، اپنی جان کی بازی نہیں لگائی، قربانی نہیں دی. اس کا یہ مقصد تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی، یعنی اگرچہ مسلمانوں کے لیے یہاں خطرہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے جو تھی محفوظ اور مناسب اور بالکل صحیح تھی. بعد میں واقعات نے بھی بتایا کہ مسلمانوں کے حق میں حکمت عملی کے تحت اس وقت یہی صحیح تھی. لیکن جہاں مسلمانوں کا کچھ نقصان ہونے والا تھا، وہیں اس میں اللہ رب العالمین کی بڑی حکمتیں بھی کار فرما تھی کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کی رائے نہیں چلی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہوتے ہوئے آپ نے جو رائے دی، کئی صحابہ نے اور ایک اکثریت نے، جن میں بڑی تعداد ان صحابہ کرام کی تھی جو لوگ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو پائے تھے، اور انہیں اس بات کا بڑا دکھ تھا کہ ہمیں ایسی قربانی اور ایسے مقابلے کا موقع ہاتھ نہیں آیا جہاں جان کو قربان کرنے کا موقع ہاتھ آتا ہے، مرنے کا موسم آتا ہے، تو اپنی جان لٹانے کا ایسا قیمتی وقت ہمارے ہاتھ نہیں آیا.
اس کا بڑا دکھ تھا متعدد صحابہ کرام کو۔ ان میں سے بعض نے یہ موقع بھی جب بدر کا معاملہ ہوا تو کہا کہ اب جب کوئی موقع آئے گا تو ہم اپنی جو ہے قربانی پیش کریں گے اور ہم اللہ کی راہ میں اپنے جوہر دکھائیں گے، اپنی جان کی بازی لگائیں گے، بلکہ ضرورت پڑی تو جان قربان کریں گے۔ اس قسم کے عہد و پیمان کے ساتھ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پرجوش تھے کہ نہیں اللہ کے رسول، ہم چاہتے ہیں کہ ہم باہر نکل کے ان کو دو دو ہاتھ کر کے ان کا سامنا کریں اور ان کے دانت کھٹے کریں۔ یہ پرجوش صحابہ کرام یہ رائے دے رہے تھے، اور ان میں خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس پر جو ہے اسی رائے کے قائل تھے کہ نہیں، ہمیں باہر نکال کر باہر نکل کے جو ہے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے یہاں تک کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل کی، میں کوئی غذا نہ چکھوں گا یہاں تک کہ مدینے سے باہر اپنی تلوار کے ذریعے دو دو ہاتھ نہ کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کے اصرار کے سامنے اپنی رائے ترک کر دی اور آخری فیصلہ یہی ہوا کہ مدینے سے نکل کر کفار مکہ کا، ان کے لشکر کا مقابلہ کیا جائے گا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو میں نے کہا کہ کئی حکمتیں تھیں، اس میں یہ حکمت بھی تھی کہ یہ عبداللہ بن ابی بن سلول اور ان کا جو گروہ اور ٹولہ تھا، مسلمانوں کے اندر آستین کے سانپ بن کر چھپا ہوا تھا، اندر سے مشرکین کا ساتھ دے رہا تھا، اور اگر مدینہ میں رہ کے مقابلہ آرائی کا معاملہ ہوتا تو جیسا کہ میں نے کہا یہ چھپے رہتے، ظاہر نہیں ہوتے۔ اب جب نکل کر مقابلہ کرنا ہے تو گویا وہاں جو کچھ واقعہ پیش آیا اور ان کا جو دبا ہوا یا چھپا ہوا کردار تھا وہ مسلمانوں کے سامنے بے نقاب ہونے والا تھا۔ اللہ یہی چاہتا تھا، اور قرآن کی آیت میں اس کا ذکر بھی کیا، آگے اس کی وہ آیت کریمہ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اہل ایمان، جو پختہ ایمان والے ہیں اور جن لوگوں نے نفاق اختیار کیا، وہ دونوں چھنٹ جائیں، صاف ہو جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ احد کی میدان میں گویا ایک چکی تھی، ایک بھٹی تھی، جس میں خالص مسلمان اور جھوٹے مسلمان تب کر الگ ہو گئے، باہر آ گئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کی ترتیب دینا شروع کی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی، جمعہ کا دن تھا 7 شوال، جمعہ کی نماز پڑھائی، وعظ و نصیحت کی، جد و جہد کی ترغیب دی کہ اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے کے اور صبر و ثبات کے کیا فائدے ہیں، اس کے کیا اجر و ثواب ہیں۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ دشمن سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ سن کر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہاں خوف دہشت نہیں تھی، بلکہ یہاں صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ ہمیں تو جان لٹانے کا موسم ہاتھ آ رہا ہے، جنت خریدنے کا موقع مل رہا ہے، تو خوش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے عصر کی نماز پڑھی، ظہر کے بعد، جمعہ کے بعد جب آپ نے بات کی، چیت کی، مشورہ ہو گیا، سب ہو گیا، تو آپ نے عصر کی نماز پڑھی۔ اس وقت تک لوگ جمع ہو چکے تھے، یعنی آپ نے اعلان کیا۔ اب مدینہ کے مختلف اطراف سے بھی، حوالی مدینہ سے بھی لوگ جمع ہونے لگے تیاری کے ساتھ کہ ہمیں مقابلے کے لیے اب نکلنا ہے۔ حوالی کے باشندے بھی آ چکے تھے۔ نماز کے بعد آپ گھر میں اندر تشریف لے گئے۔ حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ گھر میں موجود تھے۔ انہوں نے آپ کے سر پر عمامہ باندھا اور لباس پہنایا۔ آپ نے نیچے اوپر 2 زرہیں پہنی، جنگی ہتھیار آپ زیب تن فرما رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، میں نے اس سے پہلے بھی بدر کے سلسلے میں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ صرف دعا کرنا، صرف ایسے ہی توکل کرنا کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے رہیں، یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے۔ اپنی دعاؤں کے ساتھ محنت اور تدبیر اختیار کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد، بھروسہ اور توکل کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن آپ بھروسے، دعا کے ساتھ ساتھ آپ خود تدابیر اختیار کر رہے ہیں۔ دنیا میں کامیابی کے لیے جو طریقے محنت کے ہو سکتے ہیں، ساری چیزیں آپ نے کی۔ اور غزوہ احد، آپ کے غزوات میں نے پہلے بھی کہا، پھر سے دہراؤں، اگر آپ ایک ایک بات پر غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ تدابیر اختیار کی، آپ کی حکمت عملی کیا تھی، آپ کس طریقے سے چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی غور کر کے ان کا انتظام فرماتے تھے، تو آج کا کوئی انتہائی ماہر سپہ سالار ہو، جس نے بہت اونچی اونچی ڈگریاں حاصل کی ہو، دنیا کی جنگوں کا مطالعہ اور مشاہدہ کرنے کے بعد، بہت سارے اساتذہ اور ٹیچرز کو پڑھنے کے بعد وہ جنگی ماہر بنا ہو، اگر وہ بھی غور سے دیکھے گا تو ایسا لگے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابھی بھی اسے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ خود
ماہرین جنگ جنہوں نے آپ کی جنگوں کا مطالعہ کیا ان کے تبصرے بھی ہیں، اور یہاں آگے بھی اس کی باتیں آ رہی ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اپنے اوپر زرہ پہنی، تلوار حمائل کی، اس کو لٹکایا اور ہتھیار سے آراستہ ہو کر لوگوں کے سامنے تشریف لائے۔ لوگ آپ کے منتظر تو تھے ہی، لیکن اس دوران حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید ابن حضیر، انصار کے دو نمایاں شخصیات سرداروں میں سے یہ دو صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر تیاری فرما رہے تھے تو انہوں نے باہر موجود صحابہ کرام سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور آپ کا مشورہ یہ تھا، حکمت عملی یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر لڑا جائے، لیکن تم لوگوں نے ضد کی اور اپنے جوش میں تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا کہ آپ جو ہے باہر چل کے لڑیں، جس پر اکثریت کی رائے دیکھتے ہوئے آپ نے اپنی رائے ترک کر دی۔ یہ معاملہ تو بیان کرنے سے رہ ہی گیا۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ نے جو رائے دی تھی اکثریت کے سامنے آپ نے اس رائے کو چھوڑ دیا، اپنی رائے کو، اور لوگوں کی رائے کو قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آج کل ہمارے یہاں آج بھی یہ ہوتا ہے کہ کسی کی رائے اگر قبول نہ کی جائے اجتماعی معاملے میں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی رائے اس لائق ہے کہ رد نہ کی جائے تو پھر مشورے کا کیا مطلب؟ ایک جگہ بیٹھ کر آپ اپنی رائے دے رہے ہیں، میں اپنی رائے دے رہا ہوں، کوئی تیسرا اپنی رائے دے رہا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ سبھی کی رائے پر عمل ہو؟ اگر الگ الگ ہے تو نہیں ہو سکتا، ایک ہی کی رائے مانی جائے گی۔ اور مشورے کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ رائے الگ الگ سامنے آئے اور ہر رائے کے پہلوؤں پر غور کیا جائے، اندازہ لگایا جائے کہ کون سی زیادہ بہتر ہے اور کون زیادہ مفید ہے، کس میں نقصان کا پہلو ہے، کمزوری ہے تو کمزور کو چھوڑ دیا جائے، مضبوط کو، بہتر کو لے لیا جائے، یہی مقصود ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے اور آپ نے اپنی رائے چھوڑ کے دوسرے کی رائے لی۔ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑا انسان ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات بعض معاملات میں اس کے مقابلے میں دوسرے کی رائے زیادہ بہتر سمجھی جائے اور اسے قبول کیا جائے، اور جب رائے قبول کرنے کے بعد کوئی متفقہ فیصلہ ہو جائے تو سب کو اس کا پالن کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں مزاج یہ ہے کہ جماعت کی، مسجد کے ذمہ داروں کی یا کسی بھی ادارے کی میٹنگ ہوتی ہے، بڑے لوگ مشورہ کرتے ہیں اور مشورہ کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو چلتا پھرتا آدمی بولتا ہے ارے یہ کیا فیصلہ کیا، ہم نہیں مانتے، یہ تو ایسا کر دیا، یہ تو ویسا کر دیا۔ اس رائے کے پیچھے کون کون سے لوگ شریک تھے، ان لوگوں نے کیا پہلو اختیار کیا، کہاں کہاں غور کیا، یہ کچھ اسے پتہ نہیں ہے، لیکن فوراً نقد کرنے لگتا ہے، مخالفت کرنے لگتا ہے۔ یہ جماعتی زندگی میں اسلامی تعلیم کی بڑی شدید خلاف ورزی ہے۔ ہمارے یہاں اسے لوگ جمہوریت سمجھتے ہیں، یہ جہالت ہے اور یہ مخالفت ہے، جماعت کو کمزور کرنے والی بات ہے۔ اور جو اس قسم کا رویہ اختیار کرتا ہے وہ یہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں بہت بہادر ہوں، سمجھدار ہوں، حالانکہ وہ بہادر نہیں ہے، بے وقوف ہے اور جاہل ہے۔ یاد رکھیے یہ ہمارے سماج میں بہت کامن ہے، اس کی اصلاح کی شدید ضرورت ہے، اور کوئی دوسرا کرتا ہے دھیان نہیں دیتا تو ہمیں چاہیے کہ اس کی اصلاح کریں، یاد دلائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے۔ بہرحال آپ نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید رضی اللہ عنہ، ان دونوں نے باقی صحابہ سے کہا کہ آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رائے چھوڑ کر اپنی رائے، آپ لوگوں کی رائے ماننے پر مجبور کیا، یہ ٹھیک نہیں کیا۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی اسے مان لینا چاہیے تھا کہ ہم مدینہ میں رہ کر ہی مقابلہ کریں، آپ یہ چاہتے تھے۔ تو اس پر دیگر صحابہ کرام کو بھی احساس ہوا، شرمندگی اور ندامت ہوئی۔ چنانچہ جب آپ ہتھیار کے لباس کو، جنگ کے لباس کو پہن کر باہر تشریف لاتے ہیں تو تمام صحابہ، وہاں موجود صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کو اس بات پر مجبور نہیں کرنا چاہیے تھا کہ آپ باہر چل کے لڑیں، آپ کی جو رائے تھی، جو حکمت عملی کے تحت تھی، ہم اس کو قبول کرتے ہیں، اپنی رائے کو چھوڑتے ہیں، مدینہ ہی میں رہ کر مقابلہ کرتے ہیں، وہ ارادہ ترک کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، فیصلہ دیکھیے اب ہو چکا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ کسی نبی کے لیے یہ مناسب اور جائز نہیں ہے کہ جنگی لباس پہن لینے کے بعد وہ بغیر جنگ کیے ہوئے، بغیر مقابلہ کیے ہوئے، مقابلہ اور سامنا جہاں دشمن موجود ہے، اپنا ہتھیار اتار دے۔ ہاں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی جب اپنا ہتھیار پہن لے تو مناسب نہیں کہ اتارے تاکہ اللہ اس کے درمیان اور دشمن کے درمیان فیصلہ کر دے۔ یہ مسند احمد، نسائی وغیرہ کی ایک حدیث ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک مہاجرین کا دستہ، اس کا علم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ مصعب بن عمیر ابدری، جن کا تذکرہ بار بار ہوا، مبلغ اسلام بن کر
آپ سے پہلے مدینہ تشریف لائے تھے۔ دوسرا قبیلہ اوس کا دستہ، اس کا علم جھنڈا حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ تیسرا قبیلہ خزرج کا، اس کا علم یعنی جھنڈا حضرت حباب ابن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ پورا لشکر 1000 مردان جنگی پر مشتمل تھا، جن میں 100 زرہ پوش، 1000 میں سے 100 ایسے لوگ تھے جن کے بدن پر زرہ تھی، اس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ 50 شہ سوار تھے، اور کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی شہ سوار کوئی بھی نہیں تھا۔ احد میں مسلمانوں کی طرف سے گھوڑ سوار کتنے تھے، اس میں کئی اقوال ہیں، اختلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 1000 کے لشکر کو لے کر مدینہ سے کوچ کیا، اور مدینہ میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو نابینا صحابی تھے، ان کو متعین کیا کہ آپ لوگوں کی امامت کریں جو مدینہ میں موجود ہیں، اگر ہیں جیسے اپاہج ہیں جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے، اور جو لوگ رہ جا رہے ہیں آپ ان کی نماز پڑھائیں۔ لشکر نے شمال کا رخ کیا۔ حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما زرہ پہنے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے، گویا آپ کے باڈی گارڈ کی طرح، آپ کے محافظ اور دستے کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زرہ پہن کر آگے آگے چل رہے ہیں۔ ثنیۃ الوداع سے آگے بڑھے تو ایک دستہ نظر آیا جو بڑا عمدہ لباس پہنے ہوئے، بہت خوبصورت اور نظم و نسق کے ساتھ الگ تھلگ لشکر سے الگ تھلگ نظر آیا۔ تو آپ نے پوچھا، آپ نے دریافت کیا تو بتلایا گیا کہ یہ خزرج کے حلیف یہود ہیں، یعنی یہودی ہیں جو خزرج کے قبیلہ خزرج کے حلیف ہیں، اور ہمارے ساتھ جنگ میں جانا چاہتے ہیں، جو مشرکین کے خلاف جنگ میں ہمارا ساتھ دینا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، تو کہا اہل شرک کے خلاف اہل کفر کی مدد میں نہیں لوں گا، اور آپ نے یہ مدد لینے سے انکار کر دیا۔ دیکھیے یہاں انکار کیا، بعض جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مشرکین کو شریک ہونے کی اجازت دی۔ اس کی بنیاد پر اہل علم کئی باتیں بیان کرتے ہیں، تفصیلات کی، اس میں آپ کی کئی حکمتیں ہیں۔ موقع و محل کے لحاظ سے جن پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے یا جہاں شدید ضرورت ہے، اس طرح کے اور بھی کئی پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے ایک امیر یہ فیصلہ کرے گا کہ غیر مسلم طاقت سے کہاں مدد لینی ہے، کہاں ان کو اپنا شریک جنگ اور ہم سفر یا ساتھی بنانا ہے میدان جنگ میں، کہاں نہیں بنانا ہے۔ عام طور سے ایسے لوگوں سے جن کے بارے میں یہ خطرہ ہو کہ یہ دھوکہ باز ہو سکتے ہیں، دھوکہ دے سکتے ہیں، ان سے امیر کو، مسلمانوں کو اپنا دامن صاف رکھنا چاہیے، ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ لشکر کا معائنہ، شیخان نامی ایک مقام پر پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا معائنہ کیا۔ اب ان میں سے جو کم عمر چھوٹے لوگ تھے، کم عمر لوگ تھے، ان کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لوٹا دیا کہ آپ لوگ جنگ میں شریک نہ ہوں۔ ان میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت اسامہ بن زید، اسید ابن زہیر، زید ابن ثابت، زید ابن ارقم، عرابہ بن اوس، عمر بن حزم، ابو سعید خدری، حضرت زید بن حارثہ، حضرت سعد بن حبہ رضی اللہ عنہم، یہ صحابہ ہیں۔ ان کے نام، ان میں سے کئی صحابہ بڑے مشہور ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ یہ کم عمر تھے، کوئی 11 سال کا، 12 سال کا، 14 سال کا، کسی کی 13 سال عمر ہے۔ اتنی سال کے عمر میں آج ہمارے سماج اور معاشرے میں سوچئے بچے کس معیار کے ہوتے ہیں، کیا سوچتے ہیں۔ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کھیل کود والے ہی ہیں، ان کے ہاتھ میں اب تو موبائل دے دیا ہم نے کہ آپ بگڑیں، ہم باپ ہیں، پیسے والے ہیں، تو موبائل دے کے، کھانا پینا دے کے، کپڑا دے کے، موبائل اور کھیل کھلونا دے کے ہم سمجھتے ہیں کہ باپ اور ماں یا سرپرست ہونے کا حق ادا کر دیا، جبکہ ہم نے حق بگاڑ دیا۔ اللہ کے ہاں اپنے آپ کو مجرم بنایا جب اس کو غلط راستے پہ ڈال کے نگرانی بھی نہیں کر رہے، اس کو دین بھی نہیں سکھا رہے۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، میں بار بار یہ باتیں کہہ رہا ہوں اور ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں۔ آج ہماری نسلیں، ہمارے نوجوان، ہمارے سماج غیر مسلم یا ہمارے خلاف جو سازشیں عالمی سطح پہ رچی جا رہی ہے، آپ کو ہمیں احساس نہیں ہے، اور میں کہہ رہا ہوں یا کوئی عالم کہتا ہے تو ہم لوگ اسے لائٹلی لیتے ہیں۔ کروڑوں ڈالر آپ کے اور ہمارے بچوں کے لیے خرچ ہو رہے ہیں، کروڑوں ڈالر۔ یہ جو ایمینیشن فلم بنتی ہے، کارٹون، کہتے ہیں کہ اس میں لاکھوں خرچ ہوتا ہے 1 منٹ کی بنانے کے لیے، 1 منٹ کی، اور ہمارے بچوں کے لیے یورپ اور امریکہ کی طاقتیں لمبی لمبی کارٹون فلمیں بنا رہی ہیں۔ ہمارے بچے شوق سے دیکھتے ہیں اور ہم دیکھنے بھی دیتے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان میں بھی ہمارے بچوں کے ذہن کو کدھر مولڈ کرنا ہے،
کیسے ان کو برین واش کرنا ہے، یعنی ان کا واش کرنا ہے ان کے برین کو، یہ باقاعدہ گہرائی سے مطالعہ کر کے غیر محسوس طریقے پہ اس میں ڈالا جاتا ہے کہ لڑکے اور لڑکے کی تعلق کو ایسا بنا دیا جائے کہ بچپن سے ہی اس کے دماغ میں بیٹھ جائے کہ اس میں کوئی بات نہیں ہے، بے پردگی، اختلاط، زنا، رشتوں کا تقدس کو پامال کرنا، ہاں، اور عیسائیت کی کچھ بنیادیں، تعلیمیں، ان کے تہذیب اور ثقافت، کھانے پینے کے انداز، اس میں غیر محسوس طریقے پہ ایسے ڈالا جاتا ہے واقعات کی روشنی میں، جانوروں کے تعلق سے، بندر، شیر اور ان کی کہانیوں کے بیچ میں، کہ ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ان کے تھنک ٹینک، گہری حکمت عملی کے لوگ اس پر کام کرنے کے لیے مامور ہیں۔ اور صرف یہی ایک راستہ نہیں ہے، ٹی وی چینلز پہ جو سیریلز آتے ہیں، فلمیں بنتی ہیں، ہاں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ذرائع ابلاغ کو استعمال کیا جا رہا ہے، نیٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے، نئی نئی ٹیکنالوجی میں ہر جگہ، ہاں، اگر ایک ہمارا نوجوان گندی اور ننگی فلم دیکھتا ہے تو اس کے پیچھے بھی وہ لوگ یوں ہی پیسہ نہیں بہا رہے ہیں، انہیں اس بات کا شوق نہیں ہے کہ اس طریقے سے عورتوں کو اور مردوں کو ننگا کر کے پیش کریں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ نئی نسل کو، خاص طور سے مسلمانوں کی نسل کو، اس طرح سے اس بیماری کا عادی اور لت لگا دی جائے، عادی بنا دی جائے کہ وہ دوسری چیزیں سوچنے کے لائق ہی نہ رہیں۔ ان کے نزدیک زندگی کی لذتیں، ہاں، اور رعنائیاں ایسی بن جائیں کہ ان کا سارا دماغ اسی میں لگا رہے۔ جب آپ کا دماغ وہاں لگے گا تو آپ قرآن حدیث کی تعلیم کہاں سے پڑھیں گے؟ آپ علماء کی مجلس میں کیسے بیٹھیں گے؟ آپ توحید اور شرک کی اہمیت کیسے سمجھیں گے؟ اور غیر مسلموں کے لیے چیلنج کیسے بنیں گے؟ آپ تو ان کے لیے نرم چارہ بن گئے۔ ہمارے بچوں کی تربیت کے پیریڈ میں ان کا اثر اتنا غالب ہو رہا ہے۔ اور صحابہ کرام کی یہ میں نے فہرست پڑھی، اس کے علاوہ بھی تھی، غزوہ بدر کا ذکر نکلا، اس میں کتاب میں تذکرہ نکلا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے چھوٹے بھائی اس جنگ میں شریک ہونا چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صف بندی شروع کی تو وہ لوگوں کے پیچھے جا کے چھپ رہے تھے۔ تو حضرت سعد نے پوچھا کہ بھائی تم چھپ کیوں رہے ہو؟ کہا میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو دیکھ کر میری طرف توجہ دے دیں، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں گے کہ تم عمر میں کم ہو، تم واپس جاؤ۔ میں تو اللہ کے راستے میں لڑنا اور شہید ہونا چاہتا ہوں۔ ہاں، یہ غزوہ احد پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ حضرت خیثمہ ایک صحابی ہیں، ان کے والد، آگے تذکرہ شاید آئے اس میں، ہاں، ابو خیثمہ اور ابو خیثمہ، یہ دونوں جنگ میں جا رہے تھے۔ تو ان کے والد نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم اب گھر میں صرف 2 ہی مرد ہیں، باقی عورتیں ہیں، تو بہتر ہوگا کہ ہم میں سے ایک شریک ہو اور ایک رک جائے۔ تو کہا ٹھیک ہے، بیٹے نے کہا کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں ابو جان کہ ہم میں سے ایک کو رکنا اور ایک کو جانا چاہیے۔ تو والد صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارا باپ ہوں، والد ہوں، ہاں، لہٰذا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تم گھر میں ٹھہر جاؤ اور میں جاتا ہوں اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنے، جہاد کرنے۔ تو بیٹے کا جواب یہ تھا کہ ابا جان، اگر زندگی کے دوسرے معاملات اور کوئی اور بات ہوتی تو بحیثیت والد کے میں آپ کی بات ضرور قبول کر لیتا۔ یہ علیہ میں ابن حجر نے اور بعض دوسری کتابوں میں واقع درج ہے۔ تو اگر دنیا کے علاوہ کوئی، جنگ کے علاوہ یا اس معاملے کے علاوہ کوئی اور بات ہوتی تو میں آپ کی بات مان لیتا، سم و طاعت کرتا، لیکن یہ تو جنت کا معاملہ ہے، اللہ کی خوشی اور ناخوشی کا، خوش کرنے کا معاملہ ہے، جان دینے کا ایک موقع ہے، تو میں اس معاملے میں ایسے ہی آپ کو ترجیح نہیں دے سکتا، چاہتا ہوں کہ مجھے موقع ملے، لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ ہم دونوں قرآن اندازی کر لیتے ہیں، ہاں، جس کا نام نکلے وہ جنگ میں جائے گا۔ یہی معاملہ طے ہوا، قرآن اندازی کی گئی، بیٹے کا نام نکلا، گئے اور شہید ہو گئے غزوہ احد میں۔ یہاں شہادت کے لیے کمپٹیشن تھا، اللہ کے راستے میں قربانی دینے کے کا شوق تھا، اور اس میں خوشی کے جذبات تھے، دل میں کوئی قدورت یا ایسا نہیں کہ زبردستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ مرتے مرتے یا شہید ہوتے ہوتے، روح قبض ہوتے ہوئے کئی صحابہ کا واقعہ ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہے، خوشی کا اظہار ہے کہ اللہ کے راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ ہماری جان قبول کر رہا ہے۔ مرنا تو سب کو ہے، اس سے بہتر موت کیا ہوگی کہ اللہ کے لیے آتی ہو۔ یہی شوق ان نوجوان بلکہ کم سن صحابہ کرام کے دلوں میں تھا، اور آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کو لوٹایا، لیکن رافع بن خدیج اور سمرہ بن جندب، یہ 2 صحابی تھے، ہاں، ان کو جنگ میں، دونوں بچے تھے، کم عمر تھے، لیکن ان کو اجازت مل گئی۔ وجہ یہ ہوئی کہ حضرت رافع بن خدیج
بڑے ماہر تیر انداز تھے، تیر چلانے میں بڑی مہارت رکھتے تھے، حضرت رافع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس مہارت کی وجہ سے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو میں اجازت دے دیتا ہوں کہ یہ تیر چلائیں گے، دشمن کو نقصان پہنچائیں گے۔ لیکن جب سمرہ بن جندب نے دیکھا کہ رافع کو اجازت مل گئی، مجھے واپس کیا جا رہا ہے، تو کہا اللہ کے رسول آپ نے اب رافع کو اجازت دی ہے، مجھے واپس کر رہے ہیں؟ تو کہا ہاں۔ کہا اللہ کے رسول میں تو اسے پچھاڑ سکتا ہوں، اگر آپ مقابلہ کرائیں تو میں اس کو پچھاڑ دوں گا، تو اگر اس کو اجازت ملی تو مجھے ملنا چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے، دونوں کو بلایا اور کہا کشتی لڑو۔ حضرت سمرہ بن جندب نے واقعی جو ہے رافع کو جو ہے پچھاڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر دونوں کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، تم دونوں جنگ میں شریک ہو سکتے ہو۔ دیکھیے مقابلہ کس بات کے لیے ہو رہا ہے، یہاں اپنی صلاحیت کا اظہار اور ضد کس بات کے لیے یہ صحابہ کر رہے ہیں بچپن میں، کم عمری میں، کہ ہمیں اللہ کے راستے میں جہاد اور لڑنے کا موقع دیا جائے، اجازت دی جائے۔ ہاں، یہیں شام ہو چکی تھی اسی مقام پر۔ ہاں، آپ نے یہیں مغرب اور پھر عشاء کی نماز پڑھی شیخان کے مقام کے بعد، شیخان کے مقام پر مغرب اور عشاء پڑھی، اور پھر فجر کی نماز سے پہلے ہی صبح تڑکے آپ وہاں سے احد کی طرف نکلتے ہیں۔ ہاں، اور دیکھا پہرے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات یہیں گزاری۔ پہرے کے لیے 50 صحابہ منتخب ہوئے جو کیمپ کے گرد و پیش میں گشت۔ اب جنگ کا حال ہے تو آپ جب آرام فرما رہے ہیں تو 50 صحابہ کرام نگرانی پہ معامر، پورے کیمپ کے گرد وہ نگرانی کر رہے تھے۔ 50 صحابہ، ان کے قائد محمد بن مسلمہ تھے جو کعب بن اشرف کو ٹھکانے لگانے کے لیے جب صحابہ گئے تھے تو ان کے قائد تھے۔ ہاں، یہی وہ پھر اس کے بعد ذکوان بن عبداللہ قیس نام خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہرا دے رہے تھے، اور محمد بن مسلمہ اور ان کے 50 لوگ الگ الگ۔ طلوع فجر سے پہلے کچھ پہلے آپ چل پڑے اور مقام شوط پہنچ کر نماز فجر پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح اس نکلنے کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جب صبح آپ اپنے گھر سے نکلے، ہاں صبح نکلے، تو بَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، مومنوں کو آپ جنگ کے مورچوں پر بٹھا رہے تھے، کس جگہ کس کو لینی ہے اس کی وضاحت کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا، کہ جب تم میں سے 2 گروہوں نے اس بات کا ارادہ کر لیا تھا کہ تم کمزور پڑ جاؤ، وہ پست ہمت ہو جائیں، بزدل ہو جائیں، بزدلی اختیار کرنے، واللہ ولیہما، لیکن اللہ ان کا مددگار ہوا، اور اللہ ہی پر توکل کر، مومن ان کو توکل کرنا چاہیے۔ یہ جو 2 آیتیں ہیں میں نے پڑھی ایک کے بعد ایک کی، وہ اسی پس منظر میں ہے کہ آپ نکل کے ٹھکانہ مقرر کر رہے ہیں، لیکن اب مقام شوط پر جب پہنچ کر فجر کی نماز پڑھی، اب آپ دشمن کے بالکل قریب تھے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ شوط کے مقام پر جب آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور اب اجالا ہونے لگا، تو اب مسلمان کافروں کو اور مکہ والے مسلمانوں کو دکھائی دے رہے ہیں، دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد عبداللہ بن ابی بن سلول نے 300 ساتھیوں کو لے کر، اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر احتجاج کرتے ہوئے وہاں سے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیتے، ہماری رائے نہیں مانی گئی، ہم کہہ رہے تھے کہ مدینہ میں رہ کے جنگ کرو اور آپ باہر نکل گئے، تو آپ کے اس رائے سے ہم متفق نہیں ہیں، اب ہم اپنے آپ کو کیوں خطرے میں ڈالیں، خودکشی کریں، اپنی جان کو فنا کریں، یہ ہم سے نہیں ہوگا، اور اپنے ساتھیوں کو لے کر وہیں سے واپس آیا، 300 ساتھیوں کو۔ اہل علم نے، سیرت نگاروں نے، اور یہاں شیخ صفی الرحمن صاحب نے بھی اس کو بیان کیا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کا یہ کی ہے حرکت، اس حرکت پر غور کیجئے کہ یہ سادی سودی حرکت نہیں تھی، یا وہ جو کہہ رہا تھا صرف اتنی بات نہیں تھی کہ ہماری رائے نہیں مانی گئی اس لیے، بلکہ ایک تو یہ کہ اس کے بغض و عناد کا بھانڈا پھوٹنا تھا، جو وہ دل میں کینہ کپٹ رکھتا تھا۔ ہر جمعہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کی نماز پڑھانے آتے تھے نا، تو خطبے سے پہلے عبداللہ بن ابی بن سلول کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ آپ لوگ غور سے خطبہ سنیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، آپ کی تعریف کرتا، لوگوں کی ترغیب دیتا۔ یہ دیکھیے، جو لوگ نقلی ہوتے ہیں، جو لوگ اندر سے دشمن ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو صحیح اور اچھا دکھانے کے لیے کیا کچھ مظاہرہ کرتے ہیں۔ آج کل بھی ایسا ہی ہے مسلمانوں کے حق میں، عالمی منظرنامے میں اور اپنے ملک میں آپ دیکھیے کہ جو لوگ دوسروں سے مل کر مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جیسے ایران لے لیجئے، ترکی لے لیجئے، حماس لے لیجئے، ان کے بیانات ایسے آتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو لگتا ہے کہ یہ دوسروں کے مقابلے میں مسلمانوں کے زیادہ بڑے ہمدرد ہیں،
زیادہ فائدہ پہنچانے والے ہیں، حالانکہ یہ اعلی کار ہیں، ان کے نقصان پہنچاتے ہیں مسلمانوں کو، سودے کرتے ہیں، ان کا بینک بیلنس آپ دیکھیں کہ چکرا جائیں گے، اور ہر مقام پر ان کا ان سے ساز باز ہوتی ہے، ان کے اشارے پر یہ کام کرتے ہیں، اور جب ان کو حملہ کرنا ہے تو یہ آدمی دیتے ہیں کہ ہم آپ کو سامنے ایسی حرکت کرتے ہیں کہ آپ حملہ کر سکو۔ ان کو ہمارے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے کچھ دشمن دکھانے کے لیے چاہیے میڈیا میں، یہ دیکھو انہوں نے ٹوئن ٹاور اڑا دیا، اب ہم اس کا بدلہ لینے افغانستان پر حملہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ نہ ہوا ہوتا تو ان کو اس کا جواز ہی نہ ملا ہوتا، تو پہلے لوگ ڈائریکٹ بادشاہ حملہ کیے کرتے تھے تو بدنام ہوتے تھے، اب آج اسٹریٹجی کا زمانہ ہے، تو ظلم بھی کرنا ہے تو مظلوم بن کے ظلم کیجئے، یہ طریقہ ہے آج کا۔ تو اسرائیل جو ہے کتنے مظالم ڈھاتا ہے، لیکن میڈیا میں وہ مظلوم ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں میں جو کالی بھیڑے ہیں، آستین کے سانپ ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے، حیرت کی بات، ایک بہت ہی عجوبہ کاری کی بات ہے کہ عالمی منظرنامے میں میڈیا میں وہ مسلمانوں کے ہمدرد نظر آئیں گے۔ غیر مسلم لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ایران امریکہ اور اسرائیل کا دشمن ہے، جبکہ ان کے سب سے زیادہ کام آنے والا ہے۔ اسرائیل کے بعد یہودیوں کی سب سے بڑی تعداد ایران میں، کیا آپ جانتے ہیں؟ ایران میں روز سنیوں کو آج بھی مارا جا رہا ہے۔ اہواز پورا ایک علاقہ ہے ایران میں جہاں کروڑ سے زیادہ سنی عرب بستے ہیں، اس کی کوئی خبر آپ سنتے ہیں؟ فلسطین میں جیسے مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے نا یہودیوں کی طرف سے، اہواز میں ایرانیوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ عرب دنیا میں یہ خبریں کچھ کچھ جاتی ہیں۔ اس پورے علاقے میں سنی مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کا نام ابو بکر یا عمر رکھیں، اپنی بیٹی کا نام عائشہ یا حفصہ رکھیں، کیونکہ شیعہ ان سے نفرت کرتے ہیں، کافر بولتے ہیں، مرتد بولتے ہیں۔ ایک سنی مسلمان اپنے بیٹے کا نام عمر ابو بکر نہیں رکھ سکتا اہواز میں، کیا آپ جانتے ہیں؟ یا میڈیا میں آتا ہے؟ نمر بن ابو النمر کو جب مارا سعودی عرب نے تو پورا میڈیا میں بھر دیا گیا، ظلم ظلم۔ وہ کس چیز کا جواب تھا؟ اس نے کئی سنیوں کو مارا تھا، ہاں، اور ایران میں روزانہ کئی سنی علماء کا قتل ہوتا ہے۔ افغانستان میں کئی اہل حدیث علماء طالبان کی حکومت کے آنے کے بعد قتل کر دیے جا چکے ہیں۔ کتنی خبر میں آیا، میڈیا نے کتنا شور مچایا؟ نہیں مچایا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ عالمی ایجنڈے اور منصوبے کے مطابق ہو رہا ہے۔ بہرحال میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ گھسے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا خیر خواہ بتاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین دیر سویر ان کو بے نقاب کرتا ہے۔ اب نبی اور صحابہ کرام کے ساتھ جب یہ معاملہ کر رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تو بالکل اعلیٰ، سب سے اعلیٰ مسلمان تھے، تو ان کی برکتیں بھی تھیں، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ان کے ساتھ تھا ہی۔ اب ہم گنہگار ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کسی نہ کسی طرح کرتا ہے، اس کے بڑے احسانات ہیں، پھر بھی کچھ نہ کچھ جو منافقین ہیں وہ کچھ نہ کچھ بے نقاب ہو ہی جاتے ہیں آج بھی۔ تو بہرحال یہ مقام شوت پر جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہیں، یہاں سے عبداللہ بن ابی بن سلول کا لوٹنا کیا معنی رکھتا ہے؟ جنگی نقطہ نظر سے غور کیجئے کہ اس میں مسلمانوں کا حوصلہ پست کرنا مقصود تھا، کہ اب ایک تو پہلے ہی سے مسلمان 1000 تھے اور وہ 3000، اب اس میں سے 300 جب کم ہو رہے ہیں تو مزید 300 کی کمی سے 700 بن رہے ہیں، 700 ہو رہے ہیں، اور ان کے تعداد زیادہ، تو جو مسلمان جا رہے ہیں وہ تو جا رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں، جو بچ رہے ہیں 700، ان کے دلوں پر اس کا اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ مقصود یہی تھا۔ یہاں پہنچ کر اگر اسے نہیں شریک ہونا تھا تو مدینہ ہی میں کہتا کہ ہماری رائے نہیں مانی گئی ہے، ہم نہیں جاتے آپ کے ساتھ، وہیں رک جاتا، لیکن انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے ایسا نہیں کیا۔ مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو مزید کمزور کیا جائے، دشمنوں کا حوصلہ بڑھایا جائے۔ تو مقام شوت پر پہنچ کر واپس آنا، ایک تو خود مسلمانوں کے حوصلے کو ایک ظاہری کمزوری کرنا اور اندر سے ان کے حوصلوں کو پست کرنا بھی مقصود تھا، ایک۔ دوسرا، جب وہ دیکھیں گے، جب یہاں سے وہ ہٹ رہے تھے تو مکہ کا لشکر بھی ان پر نظر ڈالے ہوئے تھا، سامنے موجود دیکھ رہا ہے، تو جب مکے کے لشکر کے لوگ یہ دیکھیں گے کہ ارے مسلمانوں میں سے ایک بڑا حصہ تو پیسے ہی واپس ہو رہا ہے، تو اس کا حوصلہ اور بڑھے گا کہ پہلے ہی 1000 تھے، اب اس میں اور کم ہو رہے ہیں، تو ہمارے لیے تو اور نرم شارہ بنتا جا رہا ہے، آسانی ہو جائے گی ان کو شکست دینے میں۔ تو دشمنوں کا حوصلہ بڑھانا، مسلمانوں کا حوصلہ گھٹانا، گویا یہ ان کا مقصود تھا۔ ہاں، یقیناً اس علیحدگی کا سبب وہ نہیں تھا جو اس منافق نے ظاہر کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی۔ یہ باتیں دہرائی ہے جو میں نے ابھی بیان کی، قریب تھا
اب یہ جو 300 لوگوں کو لے کے واپس لوٹا تو قریب تھا کہ یہ منافق اپنے بعض مقاصد میں مقاصد کی براری میں کامیاب ہو جاتا، کیونکہ مزید 2 جماعتیں جو سچے مسلمان تھے ان میں سے بھی 2 قبیلے کے لوگ ایسے تھے، 2 جماعتیں جنہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ ہم یہاں سے ساتھ چھوڑ کے مدینہ واپس چلا جائیں۔ بنو حارثہ قبیلہ، اس میں ایک قبیلہ اوس کی شاخ بنو حارثہ تھی اور دوسرے قبیلہ خزرج کی شاخ بنو سلمہ، ان کے قدم بھی اکھڑنے لگے اور وہ واپسی کی سوچ رہے تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ ہم بھی واپس چلیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دستگیری کی اور یہ دونوں جماعتیں اضطراب اور ارادہ واپسی کے بعد جم گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے متعلق فرمایا جو ابھی میں نے آیت پڑھی تھی کہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ جب تم میں سے 2 جماعتوں نے، 2 گروہوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ پست ہمت ہو جائیں گے، بزدلی کا مظاہرہ کریں گے، لیکن اللہ ان کا مددگار تھا، اللہ ان کا ولی ہے، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کریں۔ مطلب ان کے دل کو ڈھارس بندھا دی اور انہوں نے اپنا یہ ارادہ چھوڑ دیا، بعد میں انہوں نے اللہ سے معافی اور توبہ کی، جیسا کہ قرآن میں تذکرہ ہے۔ صحابہ کرام بھی انسان تھے، ان سے بھی حالات کی بنیاد پر ان سے بھی کچھ لغزشیں یا خیالات میں اس طرح کی باتوں کا آنا فطری تھا، وہ کوئی انسانوں سے پرے تو نہیں تھے۔ تو ان حالات کے شکار میں آپ وہاں اپنے آپ کو رکھیے، آج اپنے آپ پر غور کیجئے، کتنے نازک اور کٹھن حالات تھے وہ۔ ایسے میں کچھ لوگوں کے خیالات کچھ وقتی طور سے کچھ متزلزل ہو گئے، تو یہ ایک انسانی بشری تقاضا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ہی یہ بتایا کہ اللہ ان کا ولی ہے، گویا ان کی صفائی کر رہا ہے، اور ایسے لوگوں کے تعلق سے آگے آیتوں میں بیان کیا کہ جو سچے مسلمان کچھ واپس بھی چلے گئے تھے اور بعد میں انہوں نے توبہ اور معافی مانگی اللہ سے، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، لیکن بندے معاف نہیں کرتے، ان کا تذکرہ کر کے ان کی برائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے بعض لوگوں کو روافض اور روافض کے جو چیلے ہمارے یہاں درمیان میں پائے جاتے ہیں، مرزا انجینئر جیسے لوگ، ایسی جگہوں سے کھود کے وہ روایتیں لاتے ہیں جس میں کوئی ایک نام مل جائے کہ دیکھو یہ بھی چلے گئے تھے، تو اب اس کو بیس بنا کر ان کو تنقید کا ہدف بناتے ہیں، جبکہ اللہ کا کلام پڑھیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ حضرت ابن عمر سے کچھ لوگوں نے حضرت عثمان کے بارے میں 3 سوال اٹھائے تھے، اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ احد میں شریک نہیں ہوئے تھے، تو تینوں کا جواب انہوں نے دیا بڑا شاندار، اور یہ کہا کہ جہاں تک غزوہ احد کی بات ہے تو اس سلسلے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، تو اللہ نے معاف کر دیا اور تم جو ہے اس پر اعتراض کر رہے ہو۔ سوچئے، غور کیجئے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ بہرحال منافقین نے واپسی کا فیصلہ کیا تو اس نازک ترین موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ بن حرام نے انہیں ان کا فرض یاد دلانا چاہا۔ آگے جنگ کی کارروائی ہوگی تو ہم پڑھیں گے کہ یہ عبداللہ حضرت جابر کے والد، عبداللہ، یہ بھی شہدائے احد میں ہے، بڑا شاندار کردار۔ چنانچہ موصوف انہیں ڈانٹتے ہوئے، واپسی کی ترغیب دیتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلو کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دفاع کرو۔ یہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں ان کے منافقین کے، ارے کیوں واپس جا رہے ہو، واپس آؤ، اللہ کے راستے میں لڑو یا پھر دفاع کرو۔ مگر انہوں نے جواب میں کہا کہ اگر ہم جانتے کہ آپ لوگ لڑائی کریں گے تو ہم واپس نہ ہوتے، اور یہ کہا کہ ہم لڑائی کرنا ہم جانتے نہیں ہیں۔ یہ جواب سن کر عبداللہ بن حرام یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے کہ او اللہ کے دشمنوں، تم پر اللہ کی مار، یاد رکھو اللہ اپنے نبی کو تم سے مستغنی کر دے گا، اللہ اپنے نبی کو تمہارا محتاج نہیں رکھا ہے، اگر وہ چاہے گا تو اکیلا ہی نہیں پٹ لے گا۔ یہ تو ہمارے اور آپ کے لیے موقع کی بات تھی کہ ہم اللہ کے رسول کا ساتھ دیتے، اپنے آپ کو خوش قسمت بناتے، اجر کا مستحق بناتے، لیکن تم اللہ کے دشمن ہو۔ گویا یہ رسوائی ان کے سامنے آنا تھی، ان کا بھانڈا پھوٹنا تھا۔ اسی میں انہی منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، سورہ آل عمران کی یہ آیتیں، یعنی جو منظر کشی کی گئی کہ منافقین جا رہے ہیں، حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ ان کو پکار رہے ہیں کہ آؤ واپس مت جاؤ، اللہ کا لڑو یا دفاع کرو، اور انہوں نے نہیں مانی، غلط جواب دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اپنے کلام میں محفوظ کیا جس میں ہمارے لیے درس ہے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ظاہر کر دے، جان جائے، اللہ تو جانتا ہی تھا، ظاہر کر دے جنہوں نے نفاق کیا۔ وَقِيلَ لَهُمْ، جبکہ ان سے کہا گیا تعالوا، آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، اللہ کے راستے میں قتال کرو یا دفاع کرو۔ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، تو ان لوگوں نے جواب میں یہ کہا، یہ قرآن کا فرمان ہے، ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہم قتال جانتے تو آپ لوگوں کی اتباع کرتے،
ہاں یعنی لڑنا جانتے یا یہ جانتے کہ آپ لڑنے والے، دونوں مفہوم کیا کہ اگر ہم لڑنا جانتے تو تمہاری اتباع کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا جملہ فرمایا؟ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان۔ اس دن جب یہ بات ہو رہی تھی تو ایمان کے مقابلے میں وہ کفر سے زیادہ قریب تھے، یعنی ان کی یہ بات، ان کی یہ پوزیشن کافروں سے قریب تھی، کفر سے قریب تھی، ایمان سے دور تھی۔ قالوا یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنی زبانوں سے، اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ خوب جانتا تھا جو وہ چھپا رہے تھے۔ میں نے جیسا کہ اشارہ کیا کہ یہ منافقین کی تعداد تھی، اس میں کچھ خالص مسلمان بھی بہک گئے، ان کے ساتھ ہو گئے۔ ہاں بقیہ اسلامی لشکر دامن احد میں۔ اس تمرد اور واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ماندہ لشکر کو لے کر، جس کی تعداد 700 تھی، دشمن کی طرف قدم بڑھایا۔ دشمن کا پڑاؤ آپ کے درمیان اور احد کے درمیان کئی سمت سے حائل تھا، یعنی اب احد کی وادی میں جا رہے ہیں تو اب سامنے لشکر پڑ رہا ہے، آپ احد میں سامنے جا نہیں سکتے تھے اور پیچھے کے حصہ اس لائق نہیں تھا محفوظ۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ دشمنوں کے سامنے پہاڑی کے، یعنی پیٹھ کی طرف پہاڑی ہو اور یہ لوگ ہمارے سامنے ہو، ایسے مقام پر پہنچے۔ تو آپ چاہتے تھے، آپ نے پوچھا کہ اس کام کے لیے ہم جو جس مقام پر احد میں جو مورچہ لینا چاہتے ہیں پہاڑ کے دامن میں، وہاں تک پہنچانے کے لیے کوئی دوسرا راستہ کون ہمیں بتائے گا؟ یعنی سیدھا راستے پہ دشمن کی فوج تھی تو گھوم کے جانا پڑتا تھا، تو کوئی راستہ ہے اچھا سا جہاں سے گزر کر ہمارا لشکر جو ہے وہاں پہنچ جائے؟ اس پر حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس خدمت کے لیے میں حاضر ہوں۔ پھر انہوں نے ایک مختصر سا راستہ اختیار کیا جو مشرکین کے لشکر کو مغرب کی سمت چھوڑتا ہوا نبی کے بنی حارثہ کے حرہ اور کھیتوں سے گزرتا تھا۔ لشکر کا گزر مربع بن قیزی کے باغ سے ہوا۔ یہ شخص بہت منافق تھا، بڑا منافق اور نابینا تھا، اللہ کے رسول اور مسلمانوں سے بغض عناد رکھتا تھا۔ وہ موجود تھا، اسے جب آہٹ محسوس ہوئی تو یہ آگے لپکا اور اس نے کہا کہ اگر تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو یاد رکھیں آپ میرے باغ میں آنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ لوگ اسے مارنے کے لیے لپکے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اور کہا کہ یہ آنکھ کا اور دل کا دونوں کا اندھا ہے، اسے چھوڑ دو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر وادی کے آخری حصے پر واقع احد پہاڑی کی گھاٹی میں نزول فرمایا اور وہیں اپنے لشکر کا کیمپ لگوایا۔ غور سے سنیے، جو ماہر سپہ سالار کی بات کہہ رہے ہیں، یہاں جو آپ نے انتظامات کیے کئی اعتبار سے بڑی اہمیت اور گہرائی سے مطالعے کا ہے۔ ہاں کیمپ لگوایا، سامنے مدینہ تھا۔ اب سمجھ لیجئے کہ یہاں لشکر ہے، سامنے مدینہ ہے، لیکن مدینہ اور لشکر کے بیچ میں مشرکین کا لشکر ہے، یعنی مدینہ اس طرف ہے، مسلمان ادھر ہے، بیچ میں کفار کا لشکر ہے۔ ہاں دونوں کے درمیان حد فاصلہ مدینہ اور مسلمانوں کے درمیان کفار کا لشکر۔ اب دفاعی منصوبہ آپ نے کیسا بنایا؟ یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی تنظیم و ترتیب و تنظیم کی، جنگی نقطۂ نظر سے اسے کئی صفوں میں تقسیم فرمایا، الگ الگ صفے کی، کہاں کون صف رہے گی، مقابلہ کس انداز میں کس ترتیب سے کریں گے۔ ماہر تیر اندازوں کا ایک دستہ بھی منتخب کیا جو 50 مردان جنگی پر مشتمل تھا۔ ان کی کمان حضرت عبداللہ بن جبیر بن نعمان انصاری دوسی بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی، اور انہیں وادی قنات کے جنوبی کنارے پر واقع ایک چھوٹی سی پہاڑی پر، جو اسلامی لشکر کے کیمپ سے کوئی 150 میٹر جنوب مشرق میں واقع ہے اور اب جبل رمات کے نام سے مشہور ہے۔ رمات کہتے ہیں تیر رامی کی جمع تیر چلانے والے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو یہاں مقرر کرنے کے لیے کہا، تعینات فرمایا۔ اس کا مقصد ان کلمات سے واضح ہے جو آپ نے ان تیر اندازوں کو ہدایت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آگے پڑھوں اس سے پہلے بتاؤں کہ میں نے ابھی اشارہ کیا آپ کو کہ سمجھ لیجئے کہ یہ مسلمانوں کا لشکر یہاں ہے، سامنے کفار کا ہے، اس طرف مدینہ۔ اب پہاڑی سے آ کر آپ یہاں آئے تھے، تو جس جگہ مسلمانوں کا لشکر ہے، یہاں جیسے میں بیٹھا ہوں، فرض کر لیجئے کہ اس حصے میں ہے، اس حصے میں پیچھے پوری احد کی پہاڑی ہے، احد کی پہاڑی ادھر سے سیف بھی ہو گئے، لیکن جنوب کی طرف جو ہے وہ شمال جنوب میں نیچے کی جانب ایک گھاٹی تھی، اس گھاٹی کا راستہ کھلا تھا، صرف وہ ایک راستہ تھا جہاں پیچھے سے دشمن حملہ کر سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سیف کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن جبیر انصاری دوسی اور بدری صحابی تھے، ان کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو وہاں مقرر کیا کہ جو ماہر تیر انداز تھے، کہ اگر اس پیچھے سے تم کو محسوس ہو کہ دشمن کا کوئی دستہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے پیچھے سے آنا چاہتا ہے
تو تیر مار مار کے اور مقابلہ کر کے تم انہیں کھدیڑ دو، روک دو، ہاں ہم پر ادھر سے حملہ نہ ہو سکے۔ یہ جانب جب سیف ہو جائے گا تو پیچھے سے کوئی بھی راستہ نہیں بچتا کہ کوئی دستہ، کوئی لشکر ہمارے لیے جو ہے خطرہ بن سکے۔ آپ نے ان کو جو نصیحت کی اور پھر جو جگہ چنی اس کا تذکرہ، ان کی نصیحت کے یہ الفاظ سنائیے جو حدیثوں میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد نے فرمایا، ان کے کمانڈر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ شہ سواروں کو، گھوڑ پہ جو ہے، شہ سواروں کو تیر مار کر ہم سے دور رکھو۔ گھوڑ سوار اگر کوئی پیچھے سے آتا ہے تو تیر مار کر دور رکھنا، وہ پیچھے سے ہم پر چڑھ نہ آئیں، ہم جیتیں یا ہاریں تم اپنی جگہ رہنا، تمہاری طرف سے ہم پر حملہ نہ ہونے پائے۔ یہ ایک روایت کے الفاظ ہیں۔ پھر آپ نے تیر اندازوں کو، یہ تو ان کے لشکر کے جو امیر تھے ان سے کہا، اب تیر انداز جو تھے دوسرے صحابہ، باقی لوگ 50 میں سے، تو ان سے کہا کہ ہماری پشت کی حفاظت کرنا، یعنی پیچھے کے حصے کو محفوظ سیکور کرنا۔ اگر دیکھو کہ ہم مارے جا رہے ہیں، ہم کو مارا جا رہا ہے تو ہماری مدد کے لیے نہیں آنا، اور اگر دیکھو کہ ہم مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، یعنی دشمن نہیں ہے اور ہم ان کا مال سمیٹ رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ شریک نہیں ہونا، نہ مال غنیمت سمیٹنا، نہ ہمارے ہارنے کی شکل میں جو ہے تم اپنی جگہ چھوڑنا۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ کے مطابق، یہ صحیح بخاری کے الفاظ سنیے کتنے زبردست ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ اگر تم لوگ دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک رہے ہیں، ہم کو پرندے کھا رہے ہیں، نوچ رہے ہیں، تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں۔ اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے قوم کو شکست دے دی ہے، ہاں شکست دے دی، پرندے اچکنے کا مطلب یہ کہ لاش ہو گئی ہے اور پرندے ہمارے لاش کو نوچ رہے ہیں، تب بھی اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں۔ اور تم دیکھو کہ ہم نے دشمن کو شکست دے دی ہے اور انہیں کچل دیا ہے، تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں۔ یہ مولانا صفی الرحمان صاحب نے بخاری کے حوالے سے یہ الفاظ ترجمہ کر کے نقل کیا ہے۔ ان سخت ترین فوجی احکامات و ہدایات کے ساتھ اس دستے کو پہاڑی پر متعین فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واحد شگاف بند کر دیا، پیچھے کا سوراخ اور راستہ بند کر دیا، جس سے نفوذ کر کے، جس میں داخل ہو کر مشرکین کا کوئی رسالہ مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے پہنچ سکتا تھا اور ان کے محاصرے اور نرغے میں لے سکتا تھا۔ باقی لشکر کی ترتیب یہ تھی کہ میمنہ داہنی جانب، میمنہ پر حضرت منذر بن عمر مقرر ہوئے اور میسرہ پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا معاون حضرت مقداد بن اسود کو بنایا گیا۔ حضرت زبیر کو یہ مہم بھی سونپی گئی کہ وہ خالد بن ولید کے شہ سواروں کی راہ روکے رکھیں۔ خالد بن ولید اس وقت کافر تھے اور مسلمانوں کے خلاف کفار مکہ کے لشکر میں شامل تھے، اور ان کو کمان بھی دی گئی تھی۔ اس ترتیب کے علاوہ صف کے اگلے حصے میں، اتنی ترتیب کے بعد اللہ کے رسول نے صف کے اگلے حصے میں ایسے ممتاز اور منتخب بہادر مسلمان رکھے جن کی جانبازی اور دلیری کا شہرہ تھا اور جنہیں ہزاروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہے ہیں، جو عربوں میں مشہور تھے کہ یہ ایک اکیلے 1000 کا مقابلہ کر سکتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے مقابل میں کام کر سکتے ہیں، لڑ سکتے ہیں، ایسے کچھ خاص لوگوں کو منتخب کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی صف میں رکھا۔ یہ ایسے ہی نہیں تھا، تعداد کم ہو گئی تھی نا، تو کم تعداد کے بھرپائی کے لیے یہ انتظامات غور کیجئے۔ یہ منصوبہ بڑی باریکی اور حکمت پر مبنی تھا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی قیادت کی عبقریت کا پتہ چلتا ہے۔ عبقری عربی زبان میں یوں کہتے ہیں، جو انگریزی میں یوں کہہ لیے جینیس جسے کہتے ہیں، بہت اعلیٰ صلاحیت، سب سے اعلیٰ، ہاں تو کہا عبقریت کا پتہ چلتا ہے، اور ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کمانڈر خواہ کیسا ہی لیاقت بالیاقت کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باریک اور باحکمت منصوبہ تیار نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ باوجود کہ دشمن کے بعد یہاں تشریف لائے تھے۔ یہ ایک پوائنٹ نقطہ غور کیجئے کہ پہلے مکہ کے لشکر یہاں پہنچ چکا تھا، پڑاؤ ڈال چکا تھا۔ جب وہ پہلے آیا تھا تو وہ جہاں چاہتا اپنی جگہ منتخب کر سکتا تھا نا، لیکن اس نے جو جگہ منتخب کی اور اللہ کے رسول نے اس کو دیکھ کر کے یہاں پڑاؤ ڈالا ہے، گھوم کر جو مقام اختیار کیا، وہ اگر آپ جنگی نقطۂ نظر سے، حکمت عملی کے نقطۂ نظر سے دیکھیں جو آپ بیان سننے جا رہے ہیں، تو انتہائی ذہانت والا فیصلہ تھا۔ کیسے؟ آگے دیکھیے، کہتے ہیں کہ لیکن آپ نے اپنے لشکر کے لیے، بعد میں آنے کے باوجود اپنے لشکر کے لیے وہ مقام منتخب کیا جو جنگی نقطۂ نظر سے میدان جنگ کا سب سے بہترین مقام تھا۔ یعنی آپ نے پہاڑ کی بلندیوں کی اوٹ لے کر اپنی پشت اور دایاں بازو محفوظ کر لیا، یعنی جہاں آپ نے قیام کیا پیچھے سے پہاڑ کی بلندی تھی،
ہاں اس کی اوٹ میں آپ آ گئے، مسلمان آ گئے، تو اب اوپر سے اس زمانے کے اعتبار سے پیچھے سے اور اوپر سے کوئی حملہ کر ہی نہیں سکتا تھا، وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا کہ پیچھے سے دور جائے 2-3 مہینے کا سفر کر کے اور پھر پہاڑی پہ چڑھ کے آئے، یا ہفتہ 2 ہفتے کا سفر کر کے، اور پہاڑی پہ چڑھے اور پھر چڑھنے کے بعد کیسے حملہ کرے گا، آسان نہیں تھا، اونچائی اونچا پہاڑ. تو اس طریقے سے آپ نے اس کی اوٹ لے لی، اور بائیں بازو پر دوران جنگ جس واحد شگاف سے حملہ کر کے پشت تک پہنچا جا سکتا تھا اسے تیر اندازوں کے ذریعے سے بند کر دیا کہ اب اس راستے کو بھی سیف کر دیا تو اب یہاں سے بھی نہیں آ سکتے، اور پڑاؤ کے لیے اونچی جگہ منتخب فرمائی. ایک اور پہلو یہ کہ جہاں آپ تھے وہ تھوڑا اونچا حصہ تھا اور جہاں مشرکین تھے وہ نیچے کی طرف تھا. ہاں قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا. اب سوچئے کہ نیچے سے اوپر حملہ کرنا آسان ہوتا ہے یا اوپر سے نیچے حملہ کرنا آسان ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جگہ منتخب کی وہ اوپر کی طرف تھا. کفار پوری طرح نظر بھی آ رہے ہیں، ان پر حملہ کرنا بھی آسان ہے، بھاگتے ہوئے کو گھیرنا بھی آسان ہے. اور یہاں ایسا معاملہ ہے کہ اگر کیمپ اونچائی پر ہے اور یہ شکست بھی کھا گیا یہ لشکر، تو نیچے سے اوپر جا کے ان کو گھیرنا آسان نہیں ہے. اگر اوپر سے ہتھیار بند لوگوں پر لوگ پتھر بھی برسائیں تو اوپر چڑھنا مشکل ہو سکتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کا حصہ اس طریقے سے منتخب فرمایا. اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرتا، اگر شکست سے دوچار ہونا پڑے تو بھاگنے اور تعاقب کنندگان کی قید میں جانے کی بجائے کیمپ میں پناہ لی جا سکتی تھی، اور اگر دشمن کیمپ پر قبضے کے لیے پیش قدمی کرے تو اسے نہایت سنگین نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا. اس کے برعکس آپ نے دشمن کو اپنے کیمپ کے لیے ایک ایسا نشیبی مقام قبول کرنے پر مجبور کر دیا کہ اگر وہ غالب آ جائے تو فتح کا کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے. ہاں، اور اگر مسلمان غالب آ جائیں تو تعاقب کرنے والوں کو کی گرفت سے بچ نہ سکے. اسی طرح آپ نے ممتاز بہادروں کی ایک جماعت منتخب کر کے فوجی تعداد کی کمی پوری کر دی. یعنی آپ دشمن سے کم ہیں، عبداللہ بن ابی بن سلول کا گروہ جو ہے نکل گیا، ہاں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کے ذریعے سے اس کی بھرپائی کر دی آپ نے. یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی ترتیب و تنظیم جو 7 شوال 3 ہجری یوم سنیچر کی صبح عمل میں آئی. جمعہ کے دن نکلے تھے، سنیچر کے دن کا یہ معاملہ ہے. یہاں درس و عبرت کے اعتبار سے ایک پہلو یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیے کہ جب منافقین 300 لوگوں کے ساتھ واپس ہو گئے تو آپ نے اور دوسرے مسلمانوں نے ہمت نہیں ہاری. آپ نے ان کے بارے میں وہاں کچھ بھی نہیں کہا. ہاں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ بھی تھی کہ ٹھیک ہے یہ لوگ غلط راستہ اختیار کر رہے ہیں، ہمارا ساتھ چھوڑیں تو جانے دو. آپ نے کوئی تعرض نہیں کیا، سوال جواب وہاں نہیں کیا، کیونکہ وہ مقام بھی نہیں تھا. اور اس کو گویا لوگوں کے ثواب دید پر چھوڑ دیا کہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، پہچان لیں ان کو. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کا معاملہ ہونے سے پہلے اگر لوگوں کو کہتے کہ یہ منافق ہمارے لیے خطرہ ہیں تو ان کے رشتہ دار اور قبیلے کے لوگوں کو یہ بات بری لگتی، اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آسانی سے قبول بھی نہ کرتے، ان کو شک و شبہ ہوتا اور بہت سا مسئلہ پیدا ہو سکتا تھا. لیکن جب یہ معاملہ ہوا تو اب آپ کے لیے یہ معاملہ بھی آسان ہو گیا تھا کہ جو لوگ ہمارے بیچ میں ایسے لوگ چھپے ہوئے ہیں جو آستین کی سانپ ہیں، خود مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آپ ان کو پہچان گئے، اور ان کے تعلق سے ان کے دل میں کوئی نرم گوشہ رہنے کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی. اب یہاں سے ایک حصہ پڑھ کے باقاعدہ جنگ کا ایک حصہ کہ آپ کس طریقے سے اس لشکر کو ایک طریقے سے جنگی حکمت عملی اور تدابیر آپ نے اختیار کی. وہی بات جو بدر کے موقع پر کہی تھی کہ ظاہری طور سے تدابیر اختیار کی، ایک ایک باریک سے باریک چیز کو آپ نے محلوذ رکھا، ایک انتہائی ماہر سپہ سالار کی طرح، بلکہ ماہر سپہ سالاروں سے بھی بڑھ کر. پھر اس کے بعد یہ سارے انتظام کرنے کے بعد اب دل میں بھی جوش اور جذبہ ولولہ بھرنا ضروری تھا. ظاہری اسباب سے بڑھ کر اندر سے جو انسان کے اندر حوصلہ اور ولولہ ہوتا ہے وہ انسان کو کامیاب اور ناکام بناتا ہے، یعنی ذریعہ بنتا ہے تدبیر کے حساب سے. چنانچہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جب تک آپ حکم نہ دیں، آپ نہ کہیں، جنگ شروع نہ کی جائے. آپ نے نیچے اوپر 2 زرہیں پہن رکھی تھی. اب آپ نے صحابہ کرام کو جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے تاکید فرمائی کہ جب دشمن سے ٹکراؤ ہو تو پامردی اور ثابت قدمی سے کام لیں، جمے رہنا، ڈٹے رہنا، پیٹھ نہیں دکھانا، بزدلی نہیں بتانا. ہاں، آپ نے ان میں دلیری اور بہادری کی روح پھونکتے ہوئے ایک نہایت تیز تلوار بے نیام کی اور فرمایا کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے. اس پر کئی صحابہ تلوار لینے کے لیے لپک پڑے. صحابہ میں سے کہا اب یہ سعادت کی بات تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو اس کو مجھ سے لیوے اور اس کا حق ادا کرے. چنانچہ کئی صحابہ آگے بڑھے
جن میں کوئی چھوٹے موٹے نہیں اور ہلکے پھلکے نہیں، بہادر ترین صحابہ کرام میں سے کئی لوگ آگے بڑھے. ہاں، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہادری واضح ہے، مسلم ہے. حضرت زبیر بن عوام، ان کی بھی بہادری، اللہ کے رسول کے حواری. ابھی آگے اسی میں جو ابتدائی جنگ کا واقعہ ہے اسی میں اللہ کے رسول نے ان کی تعریف کی. ہاں، اور عمر بن خطاب بھی تھے، ان کی شخصیت بھی آپ جانتے ہیں. یہ سب لوگ آگے بڑھے، لیکن ابو دجانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحابی ہیں، یہ آگے بڑھ کر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس تلوار کا حق ادا کرنے کی بات آپ نے کہی، تو اس تلوار کا حق کیا ہے، اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے دشمن کے چہرے کو مارو یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے تلوار انہیں دے دی. ہاں، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی جانباز تھے، لڑائی کے وقت اکڑ کر چلتے تھے، اور ان کے پاس ایک سرخ پٹی تھی. ہاں، جب اسے باندھ لیتے تو لوگ سمجھ جاتے کہ اب وہ بے جگری سے لڑتے رہیں گے، یا تو دشمن کا صفایا کریں یا خود مر جائیں. ہاں، ایک سرخ پٹی. چنانچہ جب انہوں نے تلوار لی تو سر پر پٹی بھی باندھ لی اور فریقین کی صفوں کے درمیان اکڑ کر چلنے لگے. یہی موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چال اللہ کو ناپسند ہے، لیکن اس جیسے موقع پر نہیں. یعنی یہ دشمن کو دکھانے، ڈرانے، ان پر روب جمانے کا موقع ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت ایسے موقع پر دی ہے کہ آپ پکڑ کر چل سکتے ہو جب مقابلہ ہے. مشرکین نے بھی ادھر مسلمانوں کی صف بندی اور پوری تیاری آپ دیکھ رہے ہیں، ادھر مشرکین نے بھی صف بندی ہی کے اصول پر اپنے لشکر کو مرتب اور منظم کیا. ان کا سپہ سالار ابو سفیان تھا، جس نے قلب لشکر میں اپنا مرکز بنایا. میمنہ پر خالد بن ولید کو، جو ابھی مشرک تھے. میسرہ پر اکرمہ بن ابو جہل کو مقرر کیا، یہ بھی بعد میں مسلمان ہوئے. پیدل فوج کی کمان صفوان ابن امیہ کے پاس تھی، اور تیر اندازوں پر عبداللہ بن ربیعہ مقرر ہوئے. جھنڈا بنو عبدالدار کی ایک چھوٹی سی جماعت کے ہاتھ میں تھا. یہ منصب انہیں ایک پرکھوں سے پشتوں سے چلا آ رہا تھا، اور یہ کوئی اس کی مقابلے یا مخالفت نہیں کر سکتا تھا. اسے وہ اعزاز سمجھتے تھے. اور ابو سفیان نے کہا کہ بدر کے دن تمہارے ہاتھ میں لشکر تھا، لیکن کیا ہوا تم نے دیکھا؟ ان کو للکارا، غیرت دلائی اور ان کو بھڑکانے کی کوشش کی کہ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، ہم کوئی دوسرا انتظام کر لیں. اس پر وہ جوش میں آ گئے. کہا کہ تم ہمارا جھنڈا لوگے، کل جب مقابلہ ہوگا تو ہماری مردانگی اور ہماری جاں سپاری تم دیکھ لوگے، ہم اپنے جوہر دکھا دیں گے. اسی طریقے سے خواتین نے بھی اس میں حصہ لیا، جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا گیا تھا. انہوں نے بھی جو ہے جوش دلانے کے لیے ساری معاملات کیے. ابو سفیان نے کئی ہتھ کنڈے اپنانے کی کوشش کی. قریش کی ایک سیاسی چال بازی یہ بھی تھی کہ صفوں میں، مسلمانوں کی صفوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے انہوں نے انصار سے خطاب کیا ابو سفیان نے، اور کہا کہ اوس و خزرج کے لوگوں، یہ تم جو ہے ہمارے اچھے پڑوسی رہے ہو، متعلق رہے ہو، ہمیں تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایسا کرو کہ جو مسلمان ہمارے چچیرے بھائی محمد اور ان کے جو ساتھی ہیں، ان کے اور ہمارے بیچ سے آپ ہٹ جاؤ، ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. اس پر انصار نے بہت کڑوی کسیلی سنائی، اور انہوں نے کہا کہ تم کیا ہمیں بیوقوف سمجھتے ہو، اور اس طریقے کی باتیں کہی جس سے ابو سفیان اپنے ارادے میں اپنے آپ کو ناکام سمجھ لے. ہاں، اس طرح مسلمان لالچ میں آ کے عین وقت پہ نازک موقع پر مسلمانوں کا، اسلام کا، دین کا، رسول کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. انصار نے یہ مظاہرہ کیا. پھر اس کے بعد قریش کے ساتھ میں ایک شخص آیا تھا جو پہلے اوس قبیلے کا ایک سردار تھا، ابو عامر فاسق. اس کو لوگ راہب کہتے تھے پہلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فاسق کہا اس لیے کہ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے تھا اور انتہائی مخالفت کرتا تھا. مدینہ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت ملنے لگی تو یہ مدینہ کو چھوڑ کر قریش والوں کے ساتھ جا کے مل گیا تھا. ابو سفیان کی جب یہ کوشش ناکام ہو گئی تو یہ سامنے آیا. اس نے مکہ والوں سے یہ کہہ چھوڑا تھا کہ میں اپنی قوم کا سردار رہا ہوں، اور انصار کے لوگ جب مجھے دیکھیں گے تو میری جو بات ہوگی، وہ میں جو کہوں گا وہ ضرور مان لیں گے. چنانچہ اس نے سامنے آ کر جو ہے اوس والوں کو خطاب کیا. ہاں، اور قریش کے انہیں آپ کے خلاف پہلے سے قریش کو بھڑکا کر لایا ہی تھا، اور یقین دلایا کہ میری قوم کے لوگ مجھے دیکھیں گے تو میری بات مان کر میرے ساتھ ہو جائیں گے. چنانچہ یہ پہلا شخص تھا جو میدان احد میں احابیش اور اہل مکہ کے غلاموں کے ہمراہ مسلمانوں کے سامنے آیا اور اپنی قوم کو پکار کر اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، قبیلہ اوس کے لوگوں، میں ابو عامر ہوں. ان لوگوں نے کہا، او فاسق، اللہ تیری آنکھ کو خوش نصیب نہ کرے. اس نے یہ جواب سنا تو کہا، اوہو، میری قوم میرے بعد شر سے دوچار ہو گئی ہے.
پھر لڑائی شروع ہوئی تو اس نے بڑی پرزور جنگ کی اور مسلمانوں پر جم کر پتھر برسائے۔ اس طرح قریش کی جانب سے اہل ایمان کی صفوں میں دراڑ اور اختلاف پیدا کرنے کی جتنی کوششیں بھی کی گئی، کوششیں ناکام ہو گئی اور مسلمان بالکل پختہ ایک دیوار بن کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہ ساری کوششیں آپ غور کیجئے، مولانا صفی الرحمان صاحب نے بھی لکھا کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مکہ کا لشکر مسلمانوں سے بڑا سہما اور ڈرا ہوا تھا، حالانکہ 3 گنا سے بھی زیادہ، پہلے 1000 اور 3 گنا 3000 تھے، اب 300 اور کم ہو گئے، 3 گنا سے بھی زیادہ تعداد ہے، ہتھیار میں بھی زیادہ ہیں، پھر بھی جو ہے ان کو ڈر لگا ہوا ہے اور کوشش یہ کر رہے تھے کہ اگر انصاری لوگ، مدینہ کے لوگ ان کا ساتھ چھوڑ دیں تو یہ تھوڑے سے ہوں گے اور ہم ان کو گھیر کر آسانی سے کچل دیں گے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اکیلے بھی اپنے بندے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر سکتا تھا اور کی ذمہ لے رکھا تھا، لیکن ان کی کوششیں دنیاوی اعتبار سے ناکامیاب ہوئی۔ اس سے پتہ چلا کہ مقابلے میں سب سے زیادہ مضبوط چیز جو ہوتی ہے وہ ہمارا ایمان اور ہمارا حوصلہ ہوتا ہے، جو ڈٹائے رکھتا ہے، حق پر قائم رکھتا ہے۔ جس کے ایمان میں کمزوری ہوتی ہے، جس کے موقف میں جھول ہوتا ہے، جیسا کہ آج کل ہم ہمارے درمیان بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جہاں کچھ کٹھن وقت آیا، سخت حالات آئے، فوراً الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتے ہیں، اسلامی تعلیمات پر، ایمانیات پر شک کرنے لگتے ہیں، غیروں کا ساتھ دینے کی باتیں کرنے لگتے ہیں، اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ ایمان کی کمزوری کی بات ہے۔ یہ صحابہ کرام کا یہ نمونہ آپ اور ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ سابقون الاولون کا جو درجہ ہے وہ بات کے کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سابقون الاولون نے 1 سا اور آدھا سا، آدھا کلو 1 کلو 1 کلو 2 کلو کہہ لیجئے، 1 سا اور آدھا سا جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، اگر بعد کے لوگ اس کے مقابلے میں احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کریں تو اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، یہ نبی کا فرمان ہے، احد پہاڑ کا سونا کتنا ہوتا ہے، آج ہم کما بھی نہیں پائیں گے، اور کوئی کما لیا تو خرچ بھی نہیں کرے گا، لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اگر کوئی خرچ کرے تو ان کے 1 سا اور آدھا سا کے برابر نہیں پہنچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حالات اتنے سنگین، اتنے نازک، اتنے کٹھن تھے کہ اس وقت کی دی ہوئی قربانیاں زیادہ اہمیت اور اجر و ثواب کا معنی رکھتی ہیں، حق رکھتی ہیں۔ چنانچہ یہ جو جہاں تک ہم پہنچے ہیں، اب سمجھ لیجئے کہ میدان جنگ بالکل تیار ہے، اور کل ہم جب بات کریں گے درس میں تو جنگ چھڑ جائے گی، اور جو غزوہ احد کا ایندھن جلے گا اس کی باتیں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اس میں جو دروس ہیں اور قرآن کے جو ارشادات ہیں اس پر بھی نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کو اختیار کرنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔